وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ مائدہ اپنے مدنی مزاج کے اعتبار سے میری اور آپ کی معاشرتی زندگی کے اس اصول کو بیان کر رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی موجود تھے صحابہ کرام کے درمیان تو انہیں آداب نبوت اور آداب رسالت اور حضور کی بارگاہ کے آداب سکھلائے جا رہے تھے، اور میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا اس کے اندر پوائنٹ ہے، ایک آج بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کے اندر، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے لے لیتے ہیں، اتفاق سے وہ ٹاپک چھڑ جاتا ہے، ہماری اس ٹاپک پہ کمانڈ نہیں ہوتی جتنا ہمارے پاس علم ہے عوام الناس کے اعتبار سے، اور ہم کوئی نہ کوئی اپنی رائے مذہبی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے قائم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ جن چیزوں کا کوئی معنی یا مفہوم یا مقام و مرتبہ نہیں ہے، اور اگر تم بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر ہر سوال کو لے کر ایسے بیٹھے رہو گے کہ جیسے مثال کے لیے بندہ پانی میں مدانی ڈال کر بیٹھا رہے تو اس سے کوئی آؤٹ پٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی، تو ایسی کیفیت پیدا نہ کرو۔ تم سے پہلی قوموں نے ایسے ہی کیا تھا تو وہ برباد ہوئی تھی۔ میں صرف دو مثالیں عرض کرتا ہوں، ویسے تو مفسرین نے بڑی طویل فہرست دی ہے کہ سابقہ قوموں نے بھی اپنے نبیوں سے ایسے ہی سوال کیے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے کیا نکل آئے؟ اونٹنی نکل آئے، اور اونٹنی بھی گابن ہو۔ جب وہ اونٹنی نکل آئی تو پھر نیا جھگڑا کہ یہ کھائے گی کہاں سے، یہ پیے گی کہاں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ہی اس کی کونچیں بھی کاٹ ڈالی۔ اب انہی کا سوال تھا، جب پورا ہو گیا تو قوم برباد ہو گئی۔ پھر دوسرا سوال اسی طرح انبیاء کرام سے، اللہ نے فرمایا کہ تم گائے ذبح کرو بنی اسرائیل کو۔ اللہ گائے کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، یہ سارے سوال کرتے 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 اس گائے کے اوپر آ کر اختتام ہوا جو گائے ان کے لیے قربان کرنا ناممکن تھی، اور وہ اللہ کی نافرمان قوم ٹھہرے۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو میرے محبوب کے صحابہ ایسے سوال نہ کیا کرو کہ جو سوال تمہیں مشکل میں ڈال دیں۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے حضور، جب اللہ نے فرمایا کہ حج فرض ہو گیا تو ایک صحابی عرض کرتا ہے حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو سرکار دو عالم نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا، وہ عرض کرتا ہے حضور حج کا حکم تو آ گیا، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ جب اس نے بار بار پوچھا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر ہاں کہہ دی جاتی تو پھر تمہارے اوپر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا اور تم مشکل میں پڑ جاتے۔ اور پھر اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا سوال کے بغیر کہ اگر مجھے تمہاری مشقت کا اور تکلیف میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ تو سوال کے ساتھ یا سوال کے بغیر امت کو مشکل میں ڈالنے سے بچایا گیا۔ یہاں اسی لیول پہ تربیت کی جا رہی ہے کہ جس پوائنٹ کو لو اس کو سمجھ لو، اور اس کے اندر سے سوال در سوال اگر نکالو گے تو تم عمل سے دور ہو جاؤ گے اور فکری اعتبار سے پھر تم سوال ہی کرتے رہو گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألو، سوال نہ کرو، عن اشیاء کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، باتوں کے بارے میں، ایسی باتیں ان تبد لکم تسؤکم، ان اگر تبدا واضح کر دی جائیں، ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، اگر تمہارے سامنے وہ باتیں واضح کر لی جائیں تو تسؤکم تمہیں بری لگنے لگیں گی، تسؤکم تمہیں بری لگنے لگیں گی۔ جیسے سو کا لفظ ہے، علماء سو کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، ساء برائی کے لیے ہے، مذمت کے لیے، اسی سے اس کو وربلائز کیا گیا۔ وَإِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تسؤکم تمہیں بڑی بری لگیں گی، اس لیے سوال نہ کیا کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، صبر کرو، اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں
کوئی نہ کوئی حکم کسی نہ کسی سوال کے بارے میں نازل فرما دے گا، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے میرے نبی کے اوپر۔ جس بات کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور انسانی فطرت ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میں خود ہی نازل کر لیتا ہوں۔ وَإِن تَسْأَلُوا، واو کا معنی، اور ان اگر تسألوا تم سوال کرو گے، پوچھو گے، انہا اس چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کب کرو گے؟ ہینا ینزل القرآن، ہینا وین، جب ینزل نازل ہو رہا ہے، القرآن قرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور پھر تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبدا لکم، تبدا ظاہر کر دی جائیں گی یہ چیزیں، لکم تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، اور پھر جو اس سے پہلے کچھ ہو چکا ہے۔ اب جب آیات نازل ہوتی تھیں تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوتے تھے، جب یہ آیات نازل ہوئی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو، تو کچھ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک صحابی تھے جن کی آواز ویسے ہی بلند تھی، تو وہ اپنے گھر میں بند ہو گئے۔ جب حضور نے پوچھا بھائی وہ بندہ کہاں ہے، تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور وہ تو اس ڈر سے نہیں آتا کہ میری آواز تو اتفاقاً بلند ہے اور میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تو میرے اعمال تو سارے ضائع جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم نے اس کو اپریشیٹ فرمایا، آپ نے بلایا اس کو، اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، تو شیخین جناب صدیق اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین لکھتے ہیں آپس میں ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کے معاملات تھے تو صحابہ کے اوپر یہ آیت اتری، یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہے عفا اللہ عنہا، جو ہو چکا وہ معاف ہے، عفا معاف کر دیا، اللہ نے، عنہا ان معاملات سے اللہ نے درگزر فرما دی ہے۔ واللہ غفور حلیم، واللہ اللہ تبارک و تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے، اور حلیم بڑے حلم والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین، اب یہ ایک آپ کی اور میری زندگی کا اصول ہے اور ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو آرڈر نہ کریں، اپنے بچوں کو آرڈر نہ کریں، اپنے زیر تربیت لوگوں کو آرڈر نہ کریں، حکم نہ دیں، بلکہ ان کو مثالیں دیں کہ یہ اللہ کا اسلوب ہے کہ جب بھی کسی کو بات سمجھانی ہو تو اللہ بھی مثال عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو مثالوں سے بات کریں، بچے کو سمجھ آ جائے گی، سامنے والے سامع کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے بھائی تم سوال نہ کرو، ایسا پہلی قوموں نے بھی کیا تھا تو وہ بھی ہلاک ہو گئی تھیں، اور تم بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دو گے۔ قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین۔ اب میرا خیال ہے کہ ان 7 پاروں میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس ایک لائن میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو پہلے نہ گزرا ہو۔ قد کا معنی تحقیق، ویریلی، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، سألہا، سألہ سوال کیا ہے، ہاں ان چیزوں کے بارے میں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوال کیا ہے، قوم ایک ایسی قوم نے بھی، من قبلکم، من کا معنی سے، قبل پہلے، قوم تم سے پہلے بھی قومیں تھیں، ایک قوم تھی جس نے یہ سوال کیا تھا، اور ان کے سوالوں کے بعد ہوا کیا، ثم اصبحوا، ثم پھر اصبحوا، انہوں نے اپنی حالت چینج کر لی۔ جیسے ہم کہتے ہیں صبح ہونے لگی ہے تو رات جاتی ہے، ایک اور کیفیت آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح، اور اس کے لیے عربی میں ورب استعمال ہوتا ہے اصبح یصبح، حالت تبدیل کرنا، ہونا، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا ان احکامات کے جن کو انہوں نے پوچھ کر اللہ سے مانگا تھا، کافرین انکار کرنے والے۔ پہلے قومیں بھی ایسی تھیں جنہوں نے اللہ سے سوال کیا، اور اس کے بعد پھر ان سوالوں کے جب جواب آ گئے تو پھر اس کے بعد وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ جیسے میں نے 2 مثالیں عرض کی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور اس کے علاوہ باقی انبیاء بنی اسرائیل کی طرف جو انبیاء آئے ان سے جو سوال کیے گائے کے بارے میں دوسرے۔ تو یہ ایک تربیتی جو ہے وہ 2 آیات مبارکہ ہیں کہ جب بھی کہیں بیٹھو تو معاملات کا کٹا چھٹا نکالنے کے لیے بے تک کے تیر نہ مارو، اپنا کنسیپٹ کلیئر کرو، اور لایانی گفتگو میں نہ پڑھو۔ اگر لایانی گفتگو میں پڑھو گے عمل سے دور ہو جاؤ گے، اور شاید آج فلسفہ، علم کلام اور انٹلیکچوئلزم اپنے پورے عروج پہ ہے، لیکن ہم عمل سے عاری ہو گئے، یعنی ڈیبیٹ در ڈیبیٹ، مکالمے کے اندر مکالمے، کیا ایسے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن کرنے والے کتنے ہیں؟ شاید ہمارے معاشرے میں عمل اسی لیے ختم ہو گیا ہے کہ فلسفہ اور علم کلام اپنی ڈیبیٹ کے لحاظ سے در آیا ہے ہمارے معاشرے میں۔
ایک دوسرا اصول انہی آیات مبارکہ کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی کا، اور یہ آج کے دور کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہ تمہارا رب جو تمہیں کہہ دے اور تمہارا شارع جو تمہیں کہہ دے وہ تم مانو، تم اپنی ذات کے اعتبار سے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار نہ دو۔ جیسے پیچھے گزرا تھا کہ حلال چیزوں کو قسمیں اٹھا کر حرام بھی نہ کرو، اسی طرح یہ آیت مبارکہ بھی ہے۔ عربوں کے اندر رواج یہ تھا کہ کچھ جانوروں کو وہ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہوا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے خالق کی مانو، اپنے مالک کی مانو، اور اپنی خواہشات کے مطابق اپنے کوئی وہ سیلف آرگنائزڈ اور موڈیفائڈ قسم کی تھنکنگ ان کے حوالے سے حلال و حرام کو جو ہے وہ خلط ملط نہ کرو۔ عربوں کا اصول کیا تھا؟ پہلے آیت پڑھیں پھر میں سب کی تشریح کرتا ہوں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وسیلۃ ولا حام، ان کا موقف یہ تھا کہ چند جانور ہمارے اوپر حرام ہیں، ان میں سے پہلا جانور ہے بحیرہ۔ ما جعل اللہ، ما کا معنی نہیں، نہیں ورب سے پہلے ہے، اس کا معنی ہے نہیں، ما نہیں، جعل بنایا، مقرر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا، من بحیرۃ، بحیرہ کو، اللہ نے بحیرہ کو نہیں بنایا، کیا؟ حرام۔ اللہ نے بحیرہ کو حرام نہیں کیا۔ بحیرہ کیا تھا؟ بحیرہ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں اس کا معنی ہے وہ جانور کہ جس کے کان کو لمبا سا چیرا دے دیا جائے اور نشانی بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ عرب کیا کرتے تھے کہ وہ جانور اور وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی اور اس کا جو آخری بچہ ہے وہ نر ہوتا، پہلے سارے بچے مادہ ہوتے، تو وہ اپنے ذہن میں یہ تصور کرتے کہ اب 4 مادہ اور 1 نر جننے کے بعد اب یہ بہت معتبر ہو چکی ہے، لہذا اس کو کھانا، اس کے اوپر سواری کرنا، اس کا گوشت کھانا، دودھ پینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے کہ آج کے بعد یہ ہماری طرف سے آزاد ہے اور معتبر ہے۔ تو اس کو کہتے کیا تھے؟ بحیرہ۔ بحیرہ بحر سے نکلا ہے، اور بحر کہتے ہیں لمبائی کو، تو لغوی اعتبار سے جس کے کان میں لمبا سارا چیرا دے دیں اس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے تو تمہارے بحیرہ کو حرام نہیں کیا، یہ تو تم نے خود کر لیا ہے، تنگی تم نے خود پیدا کی ہے، اللہ تو آسانی دے رہا ہے تمہیں۔ اور دوسرا جانور تھا ولا صائبہ، جو صائبہ ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام نہیں ہے۔ صائبہ کون سا جانور تھا؟ صائبہ نام تھا اس جانور کا کہ اگر کوئی آدمی سفر پر جاتا یا بیمار ہوتا تو وہ نظر مانتا کہ اگر میں خیریت سے گھر واپس پہنچ گیا یا اس بیماری سے مجھے صحت مل گئی تو میری یہ اونٹنی صائبہ ہوگی، اور میں نہ اس کا دودھ پیوں گا، نہ اس کا گوشت کھاؤں گا، نہ اس کے اوپر سواری کروں گا۔ اب وہ جو نظر مانا ہوا جانور تھا وہ ہوتا بھی بتوں کے ناموں پہ تھا، اور اس کے بعد کہا جاتا کہ میں اب اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ اس اونٹنی کے بارے میں بھی فرما رہا ہے ما جعل اللہ من بحیرہ، نہ تو بحیرہ کو حرام قرار دیا ہے، ولا صائبہ، اور نہ ہی صائبہ کو حرام قرار دیا ہے، ولا وسیلہ، واو سواد یہ لام اور ہے وسیلہ، یہ وسیلہ کا معنی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر مشرکین کے ہاں کوئی بکری اگر کوئی مادہ بچی دے دیتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے، اور اگر کوئی بکری بچہ دے دیتی، نر بچہ دے دیتی، بکرا پیدا کر دیتی تو وہ اپنے بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیتے، اور اگر شکم سے دونوں ہی بیک وقت پیدا ہو جاتے، بچی بھی پیدا ہو جاتی اور بچہ بھی پیدا ہو جاتا، تو اب کہتے اب بچی میں بھی ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اب یہ بھی بتوں کے نام پہ ہماری طرف سے وقف ہے۔ تو اس جانور کو وہ کہتے تھے وسیلہ۔ وصل یصل کا معنی ہے ملنا، یہ سین والا وسیلہ نہیں ہے، یہ سواد والا وسیلہ ہے۔ وصل یصل ملنا، وصال۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اب یہ جو مادہ ہمارا حق تھا یہ بھی اب پہنچ گیا ہے اسی نر کے ساتھ، اور یہ بتوں کا چڑھاوا چڑھ گیا ہے، لہذا اب ہماری قربانیاں قبول ہو گئی ہیں۔ اس جانور کو کیا کہتے؟ وسیلہ۔ تو اللہ تیسرا جملہ فرما رہا ہے ما جعل اللہ من بحیرہ، نہ تو بحیرہ کو اللہ نے مقرر کیا ہے، ولا صائبہ، نہ ہی صائبہ کو مقرر کیا ہے، ولا وسیلہ، اور نہ ہی وسیلہ، یعنی بچی ہوتی تو اپنے لیے، بچہ ہوتا تو جانور کا بتوں کے لیے، اتفاق سے کبھی دونوں بھی ہو جاتے تو اب وہ بچی کو بھی بچے کے ساتھ ملا کر وہ نر مادہ دونوں بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیتے۔ اور اللہ فرما رہے نہ ہی میں نے وسیلہ کو کیا ہے، ولا حام، اور نہ ہی حام کو کیا ہے۔ حام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اونٹ تھا کہ جس کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہوتے، یعنی وقفے وقت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اب جب 10 بچے وہ پیدا کر لیتا اور وہ سمجھتے کہ 10 بچے اب اس نر سے پیدا ہو گئے ہیں اور اس کی جفتی سے پیدا ہوئے ہیں، اب کہتے اب یہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اب ہم اس کے اوپر نہ سواری کر سکتے ہیں نہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو یہ حام بھی انہوں نے اپنی طرف سے
اپنے اوپر حرام قرار دیا. اللہ نے چاروں چیزوں کو ختم فرما دیا کہ یہ رسومیں بد ہیں، یہ رسمیں اللہ نے تمہیں نہیں دی ہیں، یہ عمل تمہیں اللہ نے نہیں فرمایا، یہ تمہاری اپنی رسمیں ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں ہے تمہاری زندگی میں. یہ کیا کس نے ہے؟ لیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اللہ نے نہیں کیا بلکہ واو اور لیکن الذین، ان لوگوں نے یہ کیا ہے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے اللہ رسول کے احکامات کا انکار کیا ہے. یفترون علی اللہ الکذب، یفترون وہ گھڑتے ہیں، باندھتے ہیں، جھوٹی داستانیں منسوب کرتے ہیں علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، الکاذبہ بڑے جھوٹ موٹ کے ساتھ. تو یہ اللہ نے نہیں کیا بلکہ تم نے خود کیا ہے. یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حلال و حرام کا تصور اللہ کے پاس ہے، حلال و حرام کا تصور میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ہماری اتھارٹی کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو حلال اور حرام کرتے رہیں، بلکہ حلال و حرام کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن اللہ فرما رہے بات تو سمجھنے والی ہے. اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں، لا یاقلون، جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے. آپ اندازہ کریں کہ عربوں میں ابو جہل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا لقب ابو جہل سے پہلے کیا تھا؟ ابو الحکم. اس کا نام تھا ابو الحکم، نام تھا عمر اور لقب تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ، دانائی کا باپ. لیکن جو اپنے زمانے میں بڑا انٹلیکچوئل تھا، اس کو اللہ اور اس کا رسول جب ان کے احکامات کا انکار ہوتا ہے تو ٹائٹل کیا ملتا ہے؟ ابو جہل. پتہ یہ چلا کہ انسان اپنے عقلیت پرستی میں اور عقلی کسی عروج میں جہاں بھی پہنچ جائے، جب تک وہ اللہ رسول کا غلام نہیں ہے، اللہ رسول کا ماننے والا نہیں ہے، اس وقت تک یہ اس کی اپنی عقل تو ہو سکتی ہے اور اپنے منہ میاں مٹھو تو بن سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یاقلون، عقل مند نہیں. عقل مند وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اب یہاں ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ جب ایک تو تھے ان کے عقائد غلط اور ان کے معاملات بھی غلط تھے، دوسرا ظلم یہ تھا کہ جب انہیں سمجھایا جاتا کہ سمجھ جاؤ تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد کو تو ہم نے اسی طرح کرتے ہوئے پایا تھا، اب آپ کوئی نئی بات اور نئی داستان لے کے آ گئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن کی شکل میں اور احکامات الہیہ کی شکل میں، حالانکہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسا نہیں کرتے تھے. اللہ فرما رہے ذرا ان کو دیکھو، ان کے آباء و اجداد جاہل بھی تھے اور یہ بھی اسی جہالت کے فالوورز ہیں اور اسی جہالت کے پیروکار ہیں، اور انہیں ہدایت پھر ملنے والی نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو ملی تھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، واو اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، تعالو آ جاؤ، تعالو آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، الی کی طرف، اس کی طرف، ما انزل اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف آ جاؤ. صرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے نہیں، اپنے رسول کو اللہ نے ہر مقام پہ ساتھ رکھا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کیا رسول کی بات اور اللہ کی بات الگ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے اور رسول کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت میں ہے، لیکن اللہ اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر ہر مقام پہ فرما رہا ہے. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کی طرف آ جاؤ جو رسول کی طرف نازل ہوا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ. یہاں میں پہلے بھی ایک جملہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی ذات بابرکات صرف میسنجر کی حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ پیغمبر ہیں اور پیامبر ہیں، اللہ نے پیغام دیا، لوگوں تک پہنچا دیا. صرف رسول کی یہ اتھارٹی نہیں ہے، بلکہ رسول صاحب اختیار ہے، وہ مقنن ہیں، وہ ہمارے شارع ہیں، وہ ہمارے لیجسلیٹر ہیں، وہ جو قانون بنانا چاہیں وہ قانون بنا سکتے ہیں اور اللہ بھی پھر اس قانون کی اپروول دے دیتا ہے. یہ امت کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ لال مسجد کے جو خطیب ہیں، یہ تھوڑا عرصہ پہلے کہیں ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس کے ساتھ، طاہر اشرفی کے ساتھ، یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو دونوں میں سے جو ان کا موقف تھا لال مسجد والوں کا، اس کا موقف یہ تھا کہ حضور صرف میسنجر ہے، حضور صرف پیامبر ہیں، حضور کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ حلت اور حرمت کی بات کر سکیں. تو وہاں اسی مکتبہ فکر کا وہ آدمی اس کو کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب آپ کلمہ پڑھیں، آپ کے تو ایمان میں بھی شک ہے، آپ رسول اللہ کی ذات کو صرف میسنجر سمجھتے ہیں، بلکہ رسول کی ذات تو ایک اتھارٹی رکھتی ہے،
وہ ہمارے قانون ساز بھی ہیں، وہ ہمارے شارع ہیں۔ حضور جس چیز کو چاہیں حلال بھی کر دیں اور حضور جس چیز کو چاہیں وہ حرام بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں جو رسول کی تاکید ہے بار بار، یہ حضور کے سٹیٹس کے لیے۔ حالانکہ اللہ اگر یہ فرما دیتا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اس کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو رسول بھی تو وہی کر رہا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن رسول کی اس اتھارٹی کو اللہ نے الگ سے مینشن کیا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول۔ یہاں دیکھیں الرسول جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن نہیں ہے۔ اگر یہ الف لام کے بغیر ہوتا تو صرف رسول ہوتا، اور وہ رسول بہت سارے تھے جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، وہ رسول تھے، باقی سب نبی ہیں۔ لیکن یہاں ہے الی الرسول، رسولوں میں سے بھی وہ رسول جو سارے رسولوں کا سردار ہے، جو محمد مصطفیٰ ہیں، اس کی طرف آ جاؤ۔ تو جواب کیا ہوتا؟ قالو، وہ جواب یہ دیتے، کہتے حسبنا، ہمیں کافی ہے وہ کچھ، ما وجدنا علیہ آباءنا، ما وجدنا علیہ، جس پر پایا ہے ہم نے آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، حسبنا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم آپ کی طرف نہیں آ سکتے، ہم اپنے آباء و اجداد کی طرف آئیں گے جو انہوں نے ہمیں کہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو امام بخاری کی بات کو مانتے ہیں، ہم بھی تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں، ہم بھی تو شافعی مالکی حنبلی کہلاتے ہیں، ہم نے بھی کہیں سے دلیل پکڑنی ہو تو امام بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو اطاعت ہے وہ بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، وہ آباء و اجداد کی اطاعت نہیں ہے۔ ہم اگر کسی شخصیت کو فالو کر رہے ہیں تو وہ کس کی بات کو ہم تک پہنچا رہا ہے؟ اللہ رسول کی بات کو پہنچا رہا ہے۔ لہٰذا ائمہ کی پیروی، محدثین کی پیروی، وہ اس کے اندر نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرے کہ مسلمانوں کو دیکھو یہ بھی تو اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو مانتے ہیں، تو وہ چونکہ دین کی بات کرتے تھے، انہوں نے دین کمپائل کیا، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو گویا کہ بات کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا تقلید، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کو فالو کرنا جس نے دین سمجھا ہے، اگر اس کی ذات کو فالو کرنا ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر فالو کرنا ہو اللہ رسول کو اور اس کی انٹرپریٹیشن کو بطور دلیل سامنے رکھنا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تشریح اور تعبیر کو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ اب یہ بات ایسی ہے جیسے دو بندے باتیں کر رہے ہوں اور جب بات کسی نتیجے تک نہ پہنچے اور ایک ہی ضد پہ اڑی رہے، میں نے تو اپنے باپ دادا کی ماننی ہے، تو جو بندہ حق پہ اور سچ پہ ہے وہ منہ موڑ کے یہ کہہ دے یار اس کی دیکھو اپنے آباء و اجداد سے آگے نہیں ہٹ رہا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے آباء و اجداد بھی تو جاہل تھے، یہ بھی جہالت والی بات کر رہا ہے۔ اسی سینس میں اللہ کہہ رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بھائی انہوں نے تو ماننی ہے اپنے دادا پر دادا کی، حالانکہ دادا پر دادا کون ہے؟ اولو کانا، اگرچہ تھے، آباؤہم، اگرچہ تھے ان کے باپ دادا، لا یعلمون شیئا، کسی چیز کو بھی جاننے والے نہیں تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اب اس کو تعجب کے سینس میں بھی آپ لے سکتے ہیں، بھائی انہوں نے تو بات ماننی ہے دادا پردادا کی، بے شک آپ دیکھو ان کے باپ دادا کو، نہ تو وہ کچھ جاننے والے ہیں اور نہ ہی وہ کسی ہدایت کے اوپر ہیں، اور بے شک ہدایت کے اوپر نہ بھی ہوں، انہوں نے انہی کو فالو کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہیں تک آج ہم پڑھیں گے، بس چھوٹا سا ایک حکم اس کے اندر ہے کہ جس کا جو مشن ہوتا ہے وہ اپنے مشن میں ایسے لگ جاتا ہے، جس کو مشن سے محبت ہوتی ہے، پھر اس کو نیند کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اس کو مشکلات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام کا سب سے بڑا مشن کون سا تھا؟ تبلیغ اسلام۔ رسول اللہ کا مشن کیا تھا؟ تبلیغ اسلام۔ اور کبھی طائف میں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی مکہ سے مدینہ، کبھی کسی جگہ پر، اللہ اب تسلی دے رہا ہے محبوب اگر یہ رٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے آگے نہیں نکلنا، تو آپ بھی تسلی رکھیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا ہے اور آپ کے صحابہ نے پہنچا دیا ہے، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا آیات دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم، تمہارے اوپر ہے، انفسکم، اپنی جانوں کی حفاظت۔ تمہاری جانوں کی حفاظت یہ ہے کہ تم نے خود اللہ رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے دی ہے، بس سمجھیں آپ کا فرض پورا ہو گیا، آپ نے ابلاغ کا فریضہ سر انجام دے دیا۔ لا یضرکم، لا
نہیں، یدر مضر ہوگا، نفع دے گا، کم تمہیں، یہاں تھوڑا سا لا یدرکم تمہیں نقصان نہیں دے گا، تمہارے لیے مضر نہیں ہوگا، من دلہ جو گمراہ ہوا وہ تمہارے لیے محبوب مضر نہیں ہوگا، اذا اہتدیتم، اذا کا معنی جب، اہتدیتم اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، محبوب اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے، آپ کے صحابہ کرام کو ہدایت دے دی ہے، لہذا جو بندہ گمراہ ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیسے کہ آپ کو کوئی معاذ اللہ عذاب ہو اللہ کی طرف سے کہ اس بندے نے آپ کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ فرما رہے محبوب آپ کا کام تھا پہنچانا اور آپ نے اس کو پہنچا دیا ہے، اب کسی کی نافرمانی اور کسی کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، الی اللہ اللہ کی طرف ہی ہے، مرجعکم تمہارا مرجع، تمہارا لوٹ کر آنا، جمیعا سب کا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جو بڑے بڑے مالا اعلیٰ ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ کہیں اے سی والے روم میں بیٹھ کر یا کسی بڑی ویل ڈیکوریٹڈ اور ویل آف جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کو حساب دے گی، اور غریب غربے کہیں مال گودام میں بیٹھ کر جواب دے رہے ہوں گی۔ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے ہی اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر سی سی ٹی وی کیمرے چل پڑیں گے 60-70 سال پہ مشتمل جو انہوں نے ریکارڈنگ کی ہوگی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ فا کا معنی پس، يُنَبِّئُكُمْ وہ آگاہ فرما دے گا تمہیں، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی چپیں، وہ چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز اب چل پڑیں گی۔ خلوت میں تم نے کیا کیا، جلوت میں کیا کیا، لوگوں کے ساتھ تم نے کیا کیا، ظلم کہاں پہ کیا، احسان کہاں پہ کیا، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو آگاہ فرما دے گا کہ تم نے کس کس جگہ پہ کیا کیا ہے۔ 105 نمبر آیت مبارکہ تھی جی سورہ مائدہ کی، 106 سے ہمارا نیا مضمون شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔